बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। तो चलिए आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। और ये मुशरिकीन जिनकी अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं, ये हमारे देश में कॉमनली यूज होती है। अभी रिसेंटली मैंने देखा था टीवी डिस्कशन में, जब डिबेट में एक मुल्ला बैठा हुआ था तो उसने इसे यूज किया था। अब इसे आप ध्यान से देखिए। और ये मुशरिकीन जिनकी अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं, उन्हें तुम बुरा ना कहा करो, वरना ये लोग भी अल्लाह को बिना समझे अदावत से बुरा भला कह बैठेंगे। अब इतनी को कैसे कोट करते हैं वो मैं बताता हूं आपको। टीवी डिबेट में बैठ के बोलता है कि तुम औरों के माबूदों को बुरा ना कहो, क्योंकि वो भी फिर अल्लाह को बुरा कहेंगे। ये कब कोट किया जाता है? जब कोई बोलता है कि इस्लाम में तो सिर्फ अल्लाह को मानना है, बाकियों को नहीं मानना, तब वो इसे कोट करते हैं कि भाई हमारे तो अल्लाह मियां ने कुरान में बोल दिया कि तुमने बाकियों को बुरा भला नहीं कहना। लेकिन आप इसमें जो फिर से जो ट्रिक है उसे समझने की कोशिश करें। और ये मुशरिकीन जिनकी अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं, उन्हें तुम बुरा ना कहा करो, वरना ये लोग भी अल्लाह को बिना समझे, ये बिना समझे सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनको तो अकल नहीं है, इसलिए वो अल्लाह को बुरा भला कह देंगे। लेकिन तुम अगर उनको बोलोगे तो वो भी इन रिटर्न अल्लाह को बुरा भला बोलेंगे। अब ये चैप्टर भी उस टाइम का है जब अभी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कमजोर था, उसके पास ताकत नहीं आई थी। और इसका आप देखिए कि इसका बैकग्राउंड क्या है, वो शेयर करता हूं आपके साथ। इसकी जब आप कमेंट्री देखेंगे तो आता है द प्रोहिबिशन ऑफ इंसल्टिंग द फॉल्स गॉड्स ऑफ द डिसबिलीवर्स। कि इसकी जब आप कमेंट्री देखेंगे ना, तो जो प्रोहिबिशन है वो फॉल्स गॉड्स हैं जो बाकियों के हैं, तो उसके अगेंस्ट ये दी जा रही है। इसको जब आप डिटेल में देखेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। अब क्योंकि हो क्या रहा था, अली बिन अबी तालहा said that Ibn Abbas commented on this ayat, ये इस आयत के बारे में बता रहा है। They said, O Muhammad, you will stop insulting our gods or we will insult your Lord। तो मैं आपको बताया कि जब ये मक्का में था तो वहां पर जो पहले के देवी देवता थे जिनकी पूजा होती आ रही थी, ये उनको बहुत भला बुरा कहा करता था, वो इसको टॉलरेट करते हैं। अब हमारे देश में क्या पूरे संसार में एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि जो इनके ये पैगंबर थे मोहम्मद, इनको तो बहुत ज्यादा परसिक्यूट किया जाता था, वहां बहुत परेशान करते थे। एक्चुअल में क्या था, वो लोग बड़े टॉलरेंट थे, लेकिन ये उनको गालियां दिया करते थे। तो ये आपको यहाँ दिखाई देगा कि जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था वो उनके जो देवी देवता थे उनको भला बुरा कहा करता था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर तू ऐसा करेगा तो हम भी अल्लाह को इंसल्ट करेंगे। और फिर नीचे वाला एक्सप्लेनेशन आप दोबारा देखिए। अब्दुल रज़ाक नरेटेड, Muslims used to insult the idols of the disbelievers and the disbelievers would retaliate by insulting Allah wrongfully without knowledge। तो क्योंकि ये जो एग्रेसिव पार्टी थी वो ये थी, ये वहां पर कहा करते थे कि तुम हमारे अगर देवी देवताओं को बुरा बोलोगे तो हम भी बुरा बोलेंगे। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में ये आयतें आती हैं। अच्छा, अब ये मैंने बताया 108। फिर क्योंकि हमने कॉन्टेक्स्ट तो देख लिया, अब इसकी पिछली 2 वर्सेस देखेंगे तो और क्लियर कर देती हैं। आयत नंबर 106 देखिए, जब कुछ तुम्हारे पास तुम्हारे पर, तो देखिए अब अच्छा फिर भी सुनते परदिगार की तरफ से वही की जाए, बस उसी पर चलो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मुशरिकों से किनारा कश करो। अब यहाँ 2-3 शब्द जो आपको समझ नहीं आए होंगे। एक तो वही है, अरबिक लैंग्वेज में रेवलेशन होती है वही। तो इनका कहना था कि ये जो गॉड है अल्लाह मियां नाम का, उसकी जो आयतें उतरती हैं उसे वही कहा जाता है कि तुम्हारे पास जो आयतें आ रही हैं अल्लाह की, उन्हीं पर चलो। और आयत को पहले समझा देता हूँ क्योंकि फिर इस आयत को समझाने के बाद मैं आगे जाऊँगा, फिर क्योंकि फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि मैं उस आयत को समझा रहा हूँ या इस आयत को समझा रहा हूँ। देखिए ये 108 की जो आयत है, वला तसुब्बू। देखिए जब हम कोई बात करते हैं, बात करते वक्त अगर मैं अब यहाँ पर तो हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, मतलब ओरिजिनलिटी बता रहे हैं। जैसे कि एक मूर्ति है, अब ये हम कह रहे हैं कि भाई मूर्ति को छोड़िए, कुछ भी बात है, जैसे कि कोई कह रहा है कि मैं इसका भाई हूँ,
تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر تو اس کا بھائی ہے تو ٹھیک ہے، بھائی ہے تو بغیر سود کے پیسہ دینا، سود کے ساتھ پیسے کیوں دے رہا ہے تو، سود کے ساتھ اسے ادھار کیوں دے رہا ہے، تو بغیر سود کے دے۔ تو جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ تم بغیر سود کے اس کو پیسے دو تو وہ مانتا نہیں ہے، وہ مانتا نہیں ہے۔ تو یہ بات ہم اس کو سمجھا رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو لوگ وہاں پر مورتی پوجا کرتے ہیں تو اسے پھر مورتی پوجا کرنے کے بعد اس مورتی کو اللہ کی طرح، مطلب اللہ کی طرح سمجھتے ہیں، وہاں پر گڑبڑ ہے۔ دیکھیں مورتی پوجا آپ کر رہے ہو، مورتی پوجا کرنے میں گڑبڑ نہیں ہے۔ دیکھیں میں مورتی کو مورتی سمجھ کر پوجا کر رہا ہوں تو اس میں گڑبڑ نہیں ہے، لیکن مورتی کو یہ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ نہیں اب یہ مورتی جو ہے میرے کو یہاں پر جادو کے جیسا کام کر دے گی، وہ کر دے گی، یہ کر دے گی، تو یہ سمجھنا غلط ہے۔ یہاں پر مورتی کے خلاف ہم بھگوت گیتا بات کرتا ہے، مورتی کے خلاف پران بات کرتے ہیں، مورتی کے خلاف اپنشد بات کرتے نہیں، مورتی کے خلاف نہیں بات کرتے ہیں۔ جو سوچ ایشور کی ہے، جو سوچ وشنو کی ہے، وشنو کے لیے جس طرح ہم سوچنا ہے وہ وشنو کا سوچنا اس مورتی میں گھسا دیتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں ہم۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، وہ تو ناسمجھ ہے، اسے تو پتہ نہیں ہے کہ بھئی یہ کسی نے الو بنا کر، ہمیں الو بنا کر اس مورتیوں کے پیچھے لگا دیا ہے۔ اب ہم جب وہ اسے وہاں پر کچھ کہیں گے تو وہ پلٹ کر جو ہے، جو اصل وشنو ہے، اصل وشنو کے خلاف وہ کچھ بولے گا، تو جو اصل وشنو ہے اس طرح کنفیوژن بڑھتا جائے گا۔ یہ کنفیوژن کو روکنے کے لیے یہاں پر ایشور یہ گیان دے رہے ہیں کہ جب تم بات کرو تو دھیان رکھو کہ وہ جو ہے دشمنی میں یا پھر وہ نفرت میں، یعنی کہ وہ نفرت میں پھر اور دور نہ چلے جائے، کیونکہ ہمارا کام ہے اسے سیدھے راستے پہ لے کر آنا، اسے سچائی کے راستے پہ لے کر آنا، اسے جو ہے جھوٹ کو ایکسپوز کرنا ہمارا کام ہے، وہ جھوٹ کے دلدل میں اور نہ پھنس جائے۔ تو یہ یہاں پر صاف صاف بڑی خوبصورتی سے بتایا گیا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر، کیونکہ دیکھیں جو پوجا ہونی ہے وہ تو ایشور کی ہونی ہے، وہ تو وشنو کی ہونی ہے، کسی اور کی نہیں ہونی ہے، اور وہ بھی کس طرح ہونی ہے، جس طرح وشنو نے کہا ہے اس طرح ہونی ہے۔ اب وشنو نے تھوڑی کہا کہ نہیں آپ مورتی بنائیے میری، پہلی بات تو وشنو کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، پھر اس کی مورتی بنا کر اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ بات ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ عداوت میں، یعنی کہ وہ ڈیبیٹ کے چکر میں تمہاری جو مطلب تم تو دعوت جو صحیح دے رہے ہو ایک ایشور کی دعوت کو انکار نہ کر دے۔ کذالک زینا لکم، تو جو شیطان ہے وہ شیطان کیا کرتا ہے، ہر فرقے میں وہ اس طرح کے کچھ اعمال لے کر آتا ہے کہ وہ اعمال اصل میں نقصان دہ ہوتے ہیں لیکن دکھنے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ ثم الی ربہم مرجعکم، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون کیا عمل کر رہا ہے، تو اس کے حساب سے بس ہونا چاہیے۔ تو یہ آیت کا یہ مقصد ہے۔ اب نیکسٹ آیت کی، کیول اللہ کی پوجا کرو اور جو مشرک ہیں، جو مورتی پوجا کرنے والے، ان سے کنارہ کر لو، ان سے دور ہو جاؤ۔ تو اور اسے اگلی آیت دیکھیے، اور اگر اللہ چاہتا، دیکھیے اب پھر اس آیت کو ہم سمجھاتے ہیں۔ دیکھیے اتبع ما اوحی، یہاں پر وہی اچھا دیکھیے وہی صرف قرآن کی باتوں کو نہیں کہتے، وہی تو سارے ایشور کے ساری باتیں جتنی بھی ہیں ان سب کو وہی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی کہ جو بائبل ہے، جو توریات ہے، جو انجیل ہے، جو پراناس ہے، ان سب کو وہی کہتے ہیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، وہ تمہارے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہوا، بس اس ایک کو ماننا ہے، واعرض عن المشرکین، اور جو لوگ اللہ کی خوبیوں میں شرکت کرتے ہیں، نئی بات نکالتے ہیں، ان کو نہیں ماننا ہے۔ یہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ وہ نئی بات اپنے مرضی سے نکال رہے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جب اس کا ثبوت نہیں ہے تو وہ نکال کیوں رہے ہیں؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ لوگ شرک ہی نہ کرتے، اور ہم نے تم کو ان لوگوں کا نگہبان تو بنایا نہیں ہے اور نہ تم ان کے ذمہ دار ہو۔ کہ یہ جو شرک کر رہے ہیں، یہ جو
اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ ایسوسیٹ کر رہے ہیں وہ ان کی غلطی ہے، اس میں تمہاری کوئی رسپانسبلٹی نہیں، ہم نے تمہیں کوئی ذمہ دار نہیں بنایا اس کے لیے. تو یہ تھی 6 میجر ورسز جو. تو چلیے اب 107 کو بھی دیکھتے ہیں. دیکھیے اب عربی کی عبارت دیکھیے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا. اب یہاں پر دیکھیے کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے، کیونکہ یہ ساری زمین اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ کے قدرت میں ہے، تو یہ اس طرح کی اللہ کی ذات میں، مطلب اللہ کی خوبیوں میں، اللہ کی ذات میں کوئی نئی چیز نہیں پیدا کرتے تھے. لیکن کیونکہ اللہ نے وہ ایبیلٹی ان کو دی ہے جانچنے کے، پرکھنے کے لیے کہ کیا یہ لوگ اللہ کے اس میں بھی اپنی مرضی چلائیں گے یا خود کو خدا سمجھیں گے. اب اللہ کو چھوڑ کر یہ خود کو، مطلب اللہ کی خوبیوں، اللہ کی جو خوبی ہے وہ خوبی یہ اپنے آپ میں لے رہے ہیں، وہ خود کو خدا بنانے کے چکر میں چل رہے ہیں. تو وما جعلناک علیہم حافظا وما انت علیہم بوکیلا، یعنی کہ ہم نے تمہارے، تم ان کے حافظ نہیں ہو نہ ان کے وکیل ہو، یعنی کہ تمہیں سمجھ میں آئی بات تو تمہیں اپنا عمل کرنا ہے. اب تمہیں ان کے پیچھے پڑے نہیں رہنا ہے، تمہیں پہلے اپنی ایمانداری جو ہے وہ ایمانداری سے زندگی گزارنا ہے تمہیں. اب ایمانداری کیا ہے؟ پیغمبروں کی بات سننا. ایمانداری کیا ہے؟ کتابوں کی لا لیس، مطلب لا میں رہنا، لا لیس نہیں رہنا، یہ ایمانداری ہے. یوز کی جاتی ہیں اسلام کے اپولوجسٹس کے دوارا یہ شو کرنے کے لیے کہ اسلام از آلسو اے ریلیجن آف پیس، جو ٹالرنس کی بات. دیکھیے اب یہ یہاں پر میں نے ان ساری جو آیتیں انہوں نے بتائی ہے، اس کا میں نے خلاصہ کیا ہے. اگر اس کے اوپر اگر آپ کو کوئی سوال ہے، کوئی ہے، تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کیجئے. ہاں ٹھیک ہے، ہم اب یہاں پر سب